فریحہ خوش ہوئے، فریحہ خوش ہوئے، فرحت سے ہے نا خوشی، فریحہ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو لوگ پیچھے رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے اور پیچھے رہ جانے پر خوش تھے، وہ اپنے پیچھے رہ جانے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہانے بازیاں کر کے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ سے اجازت مانگنے وہ لوگ آئے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اپنی جان چھڑائی، کسی نے کہا کہ لا تفتنی، مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالیے، مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، کسی نے کچھ کہا۔ تو اب جب مسلمان چلے گئے اور یہ لوگ نہیں گئے اور پیچھے رہے تو اس پر بڑے خوش تھے۔ وَكَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو گوارا ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں کیا۔ وَقَالُوا بلکہ وہ تو لوگوں سے کہتے رہے، لَا تَنْفِرُوا نہ نکلو، فِي الْحَرِّ گرمی میں، لا تنفروا فی الحر، اس شدید گرمی میں باہر کہاں جا رہے ہو، تو نہ نکلو باہر۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ شدید گرمی میں ہوا ہے۔ اب ایک تو ویسے گرمی، پھر سفر میں نکلنا قافلہ، اس کی الگ گرمی، پھر جو راستہ ہے پہاڑی دشوار گزار، اس کی الگ گرمی، پھر وسائل کی کمی، اس کی الگ گرمی، وسائل کی کمی، اس کی الگ گرمی۔ تو اتنا وہ بہت شدید معاملہ تھا، تو وہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو اس گرمی میں۔ قل آپ فرمائیے، نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، اس سے کہیں زیادہ گرم ہو۔ آپ کہیے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ اس بات کو سمجھتے، لو کانوا یفقہون، اگر یہ اس بات کو سمجھتے، فلیضحکوا، اب ان کو ہنسنا چاہیے، قلیلا، تھوڑا، اب ان کو ہنسنا کم چاہیے، اب یہ کم ہنسا کریں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا کریں۔ اور اس کا یہ بھی ترجمہ ہے، اب یہ ہنسنے کے دن ان کے ختم ہوئے اور اب ان کے رونے کے دن شروع ہوئے۔ اب ان کو ہنسنے کا موقع تو کم ہی ملا کرے گا، اب ان کے نصیب میں رونا ہی رونا ہوا کرے گا۔ اب یہ کم ہنسا کریں گے، زیادہ رویا کریں گے، جزاءً، اور یہ بدلہ ہوگا، بما، اس کا، کانوا یکسبون، جو یہ کرتے تھے، جو حرکتیں کی ان حرکتوں کا بدلہ اور صلہ ان کے لیے ہوگا۔ فَإِن، پس اگر، رجعک، واپس لائیں آپ کو، اللہ، فَإِن رجعک اللہ، پس اگر اللہ آپ کو واپس لائیں، اِلی، طرف، طائفۃ، کسی گروہ، منہم، ان میں سے،
بس اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائیں، فاستأذنوک، اور یہ آپ سے اجازت مانگیں، للخروج، نکلنے کی، اور یہ آپ سے خروج کی، نکلنے کی اجازت مانگیں، یعنی آپ واپس تشریف لائیں گے، کل کو کوئی اور موقع آتا ہے اور اس موقع میں یہ کہتے ہیں جناب ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اب جانے کی اجازت لینا چاہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، فقل، تو آپ کہیے گا، لن تخرجوا، ہرگز تم نہیں نکل سکتے، معیا، میرے ساتھ، ابدا، اب کبھی بھی، لن تخرجوا معیا ابدا، ہرگز اب تمہیں ہمارے ساتھ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَن تُقَاتِلُوا، اور ہرگز تم اب جنگ نہیں کر سکتے، معیہ، میرے ساتھ مل کر، عدوا، کسی دشمن سے، فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ آپ کو واپس لائے ان میں سے کسی گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور یہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگے، پیچھے بیٹھنے کی نہیں کہ ہمیں اجازت دیں ہم گھر میں بیٹھے، نہیں، بلکہ اب کہیں گے کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ ان سے کہیے آپ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم کبھی بھی میرے ساتھ مل کر کسی دشمن کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، إِنَّكُمْ، بے شک تم نے، رَضِيتُمْ، پسند کیا، بِالْقُعُودِ، گھروں میں بیٹھے رہنا، اول مرہ، پہلی مرتبہ تم نے گھروں میں بیٹھے رہنا پسند کیا، فَاقْعُدُوا، جاؤ بیٹھ جاؤ، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ جاؤ، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں نا پیچھے، جاؤ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، اسلام کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات کل بھی ہوئی تھی کہ اب اس طبقے کو اسلامی معاشرت سے نکالنا ہے، اب ان کو الگ الگ کرنا ہے، اپنے آپ سے جدا کرنا ہے، اپنے آپ سے ایک واضح فرق ان کے درمیان لانا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ، اور آپ نہ نماز پڑھائیے، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی پر بھی، منہم، ان میں سے، ماتا، جو مر گیا، ابدا، کبھی بھی، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس موقع پر کہ اس غزوہ تبوک کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا، رئیس المنافقین جسے کہا جاتا تھا، عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ مر گیا۔ اس کا جو بیٹا تھا نا، وہ مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں اگر آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں تو میں اپنے باپ کے اوپر ڈال دوں کہ شاید اس کی برکت سے اللہ اس کو بخش دے، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ آپ اگر نماز جنازہ پڑھا دیں تو شاید، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند، وہ آپ نے وہ اس کی درخواست قبول فرما لی۔ حضور کی ذات تو بہت، یعنی اس کے وہاں تو مثالیں کوئی نہیں ملتی نا ایسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے کرتا بھی عنایت فرما دیا اور نماز جنازہ کے لیے بھی چل پڑے، ہاں تم اور ساتھ ساتھ ہیں، بار بار روک رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ اس کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں، یہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، آپ تو اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں 71ویں مرتبہ کرتا ہوں شاید۔ خیر، اسی دوران آپ پہنچ کے اس کی نماز جنازہ کے پاس، عین اس وقت یہ آیت نازل، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، وَلَا تَقُمْ، اور آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کسی کی قبر پر،
آپ نے، کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے تو قبر پہ دعا مانگیں گے نا. ایک تو نماز جنازہ ہے نا، تو ایک نماز جنازہ وہ دعا ہے، ایک ویسے قبر پہ جاتا ہے آدمی دعا مانگتا ہے. نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ ان میں سے کسی قبر پہ جانا ہے. اسلام کے جو غدار ہوتے ہیں نا، اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ اللہ کے لیے، نہ اللہ کے نبی کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے. اسلام کے غداروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کہیں پر بھی نہیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی مر جائے آپ نے کبھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ نے ان میں سے کسی کے قبر پر بھی نہیں کھڑا ہونا. إِنَّهُمْ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا، اور یہ مرے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس حال میں کہ یہ بد کردار تھے اور اپنی اسی بد کرداری کے اندر یہ مریں گے. ولا اور نہ تعجب کا آپ کو حیرانگی ہو، اموالہم، ان کے مالوں سے، واولادہم، اور ان کی اولادوں سے. آپ کو ان کے مالوں اور ان کی اولادوں سے حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. ان کی اکثریت مالدار لوگ تھے، جائیدادوں والے، جانوروں والے، کھیتیوں والے، باغوں والے، بڑے صاحب ثروت لوگ تھے اکثریت ان کی. ایسے میں مسلمان سوچتے تھے اگر اللہ ان سے اتنا ہی ناخوش ہے اور یہ اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبغوض ہیں تو یہ کیا ہے، پھر اتنا کچھ کیوں ان کو دیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں اس چیز کو واضح فرمایا کہ اگر کوئی کافر ہے اور اس کے باوجود دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس فراوانی ہے، خوشحالی ہے، آسائش ہے، یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں، یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، قطعاً نہیں. لہذا کبھی بھی حیران نہ ہو. بلکہ ہم نے 14 پڑھیں گے انشاءاللہ 14 پارے میں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، یہ تو بڑا عجیب لفظ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر یہ جو لفظ ہے یہ آج کے کچھ مسلمانوں کے لیے ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو جو دنیاوی اعتبار سے ترقی، مال و دولت، آسائش، عروج ملا ہے نا، خبردار ان کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنا بھی نہیں. بھاگنا تو دور کی بات ہے نا، ان کے للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. اچھا، ایک نا بڑی عجیب سی غلط فہمی ہے. غلط فہمی پتہ کیا ہے؟ عمومی طور پر مسلمان کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کو مسجدیں بنا کے دیتے ہیں، مسلمانوں کو پورا موقع دیتے ہیں، سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، یہ وہ فلاں 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 سب کچھ. ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں سے جو مسلمان ان علاقوں میں جائے گا، ان ممالک میں جائے گا جہاں کفریہ نظام رائج ہے، ٹھیک ہے، یہ چونکہ ایک مسلمان ملک سے گیا ہے، اس کو احساس ہے، اس کے اندر وہ شعور سب کچھ ہے. اس کی جو اولاد پیدا ہوگی نا، وہ یہاں کا شعور لے کر نہیں آئی ہوگی، وہ وہاں کا شعور رکھتی ہوگی، اور پھر اگلی جو اس کی اولاد ہوگی نا، اس کے 90% امکانات یہ ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. آپ بڑے بڑے، یہ ایک عرب وہ تھا، اس نے کالم لکھا تھا بڑا مشہور، اس نے بہت بڑے بڑے خاندانوں کے نام لکھے ہوئے، کہا یہ دیکھو، ایک بڑے مذہبی لوگ تھے، وہاں گئے اور واقعتاً یہ لوگ مذہب پر قائم رہے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، شرم، پردہ، حیا سب کچھ تھا. اس نے کہا ان کی اگلی نسل جو آئی نا، اس میں آدھی کمی آ گئی، اور تیسری نسل جو آئی نا تو وہ تقریباً 90% اسلام سے محروم تھی، اور وہ اسی معاشرے کی پروردہ اور اسی معاشرے کے اثرات لیے ہوئے، اور جو چوتھی نسل آئی نا وہ کافر و مرتد تھے.
اس لیے قرآن بہت پہلے کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اسی لیے جو نسلیں جاتی ہیں یہاں سے تو چوتھی نسل دیکھ لیجئے، چوتھی نسل دیکھ لیجئے گا، شاید اسلام باقی نہ رہے، تو پھر باپ ان کے نزدیک شاید اتنا اہم نہیں ہے جتنا کتا اہم ہوگا، کتا جتنا اہم ہوگا ماں باپ اتنے اہم نہیں ہوں گے ان کے لیے، وہ کتا ساتھ رکھ سکتے ہیں، ماں باپ شاید نہ رکھیں ساتھ۔ پرانی بات ہے، 15-16 سال ہو گئے ہوں گے، ہمارے یہاں ایک بزرگ نمازی ساتھی تھے غلام رسول صاحب، حاجی غلام رسول صاحب، تو ان کا ایک بیٹا تھا، غالباً اس کا نام اورنگزیب ہے، وہ جاپان میں ہوتا تھا، اب تو خیر پاکستان میں ہی ہے لیکن اس وقت جاپان میں، ان کا بزنس تھا تھوڑا بہت۔ تو ایک دفعہ وہ پاکستان آئے شادی کے سلسلے میں، بھائی کی شادی کے سلسلے میں، تو ساتھ ایک جاپانی بھی لے کے آئے، جاپانی باپ اور بیٹا وہ بھی ساتھ آئے۔ تو مجھے وہ اورنگزیب صاحب کہنے لگے کر صاحب یہ باپ جو ہے نا تو اس نے بیٹے کو ساتھ رکھا ہوا تو بیٹا باپ کے پاس ہی ہوتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو بیٹا باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ کہتا جی یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ یہاں پر ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں یا تو باپ نکال دیتا ہے اور یا بیٹا خود ہی نکل جاتا ہے۔ وہاں کا ایسا ایک فطری ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا، ٹھیک ہے، خاندانی تصور وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تو پھر مجھے اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ اس نے بڑے عجیب انداز سے تعارف کروایا نا کہ یہ وہ مطلب باپ بیٹا دونوں کٹھے رہتے ہیں، بیٹا بھی ماشاءاللہ بڑی ایج کا تھا، بڑی مطلب کہ 30-35 سال کا ہوگا، اور باپ تو شاید کوئی 60 کے قریب، اس طرح۔ تو کہنے لگا جی کہ یہ کٹھے رہتے ہیں، اور یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ عجیب بات ہے، باپ بیٹا، ہمارے تو الحمدللہ 4 نسلیں ساتھ رہتی ہیں۔ یہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، اور جب خاندانی نظام تباہ ہونے کا مطلب کیا ہے، اب وہ جو چوتھی نسل آئی ہے اس کا اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق اس معاشرے سے، لہذا معاشرے کی بے حیائی ان کا مزاج ہے، اور معاشرے کی جتنی غلط کاریاں ہیں وہ ان کا سسٹم ہے۔ وہاں پر یہ ہے کسی وقت بھائی کہہ دیتا ہے بہن کو کہ کسی اور سے کیا کرنا ہے نکاح وغیرہ، نکاح بھی تو خیر ایک، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ہم آپس میں ہی ٹائم گزار لیتے ہیں، ہاں بالکل ہے، بہن بھائی بھی کر رہے ہیں، ماں بیٹا کر رہے ہیں، تو چلے باپ فوت ہو گیا، وہ کئی ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا تھا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا ان کو، اللہ نے بڑا دیا ان کو، بہت کچھ ہے ان کے پاس، بڑا کمایا ان کو، نہیں، پہلے سب سے پہلے دیکھو ایمان کہاں پر ہے، جہاں ایمان ہے ایمان کی طرف جاؤ۔ وَلَا تُعْجِبْكَ، تو آپ حیران نہ ہوں، اموالہم، ان کے مالوں سے، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولادوں سے، ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو حیران نہ کریں، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو کسی غلط فہمی میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، ان یعذبہم، کہ ان کو عذاب دیں، بہا، انہی کے ذریعے، فی الدنیا، دنیا میں، وَتَزْهَقَ، اور نکلے جان، انفسہم، ان کی جان، اور نکلے ان کی جانیں، وہم کافرون، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں ان کو اسی مال اور اولاد کے نشے کے اندر غرق رکھیں، اور جب ان کی جان نکلے تو کفر کی حالت میں نکلے۔ وَإِذَا، اور جب انزلت، نازل کی جاتی ہے، سورۃ، کوئی سورت، ان آمنو، کہ ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدو، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، وجاہدو مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ آپ نے سورہ انفال پڑھی، سورہ توبہ پڑھی، آپ کو وہ وجہ سمجھ میں آئی ہوگی کہ دنیا کفر ان 2 صورتوں کو نا مسلمانوں کے نصاب سے نکالنے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے۔ سعودی عرب پہ بڑا پریشر ڈالا گیا تھا، ان کے نصاب میں تھی، پوسٹ میں تھی، بھائی ان کو نکالو،
ان دو صورتوں کو نکالو. یہ مسلمان کو اپنے دین کے لیے کٹ مرنے کا جو جذبہ ابھارتی ہے نا مسلمان کے اندر، وہ بڑا تباہ کن ہے، وہ بڑا خطرناک ہے دنیا کفر کے لیے. ان آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ. استأذنک، تو آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اولو الطول، مالدار لوگ، منہم، ان میں سے. ان میں جو مالدار طبقہ ہے نا، صاحب حیثیت، صاحب قدرت طبقہ ہے، وہ آپ سے اجازت مانگنے لگتا ہے. وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں تو چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، تاکہ ہم تو پیچھے گھروں میں بیٹھے، ہمیں تو چھوڑ دیجئے، ہمیں تو رہنے دیجئے، ہم تو گھروں میں بیٹھے، ہم جہاد پہ نہیں جانا چاہتے آپ کے ساتھ. رضو، وہ راضی ہوئے، بِأَن یکونوا، کہ وہ ہوں، رہیں، مع الخوالف، خوالف کہتے ہیں گھروں میں رہنے والی عورتیں، وہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی اور خوش ہیں. وَطُبِعَ، مہر لگا دی گئی، عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب انہیں حقیقت سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اب یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہی نہیں. بس یہاں